الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جو درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے پیار اور محبت کی طرف مائل کرتی ہے. اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح اس دلدار کو راضی کریں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس روز خدا تعالیٰ کے سایہ عاطفت کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس روز جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ عاطفت میں لے گا ان میں وہ دو اشخاص بھی شامل ہوں گے، وہ دو لوگ بھی شامل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی شدید محبت کا اظہار ہو. بس جب عام مومن کو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے فرستادے اور نبی ہوتے ہیں ان سے محبت کو خدا تعالیٰ کس طرح نوازے گا اس کا تو اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. یہ عشق و محبت کے عجیب نظارے ہیں جس کا آخری سرا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے عشق و وفا کے نمونے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور فرشتادوں کا زمانہ پاتے ہیں. یہ نمونے دکھانے کا موقع ہم میں سے بعض کے باپ دادا کو بھی ملا، آبا و اجداد کو بھی ملا، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وقت پایا اور اپنی محبت اور پیار اور عقیدت اور احترام کا اظہار براہ راست آپ سے کیا، اور پھر آپ علیہ السلام کے پیار اور شفقت سے بھی حصہ لینے والے بنے. اس وقت میں ایسے ہی چند بزرگوں کی روایات اور واقعات کا ذکر کروں گا. کیا ہی بابرکت وجود تھے وہ جنہوں نے مسیح پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کو چھوا، آپ سے براہ راست فیض پایا. جو میں نے بعض روایات لی ہیں اس میں سے پہلی روایت حضرت ولی داد خان صاحب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو راجپوت قوم کے تھے، مل خان صاحب کے بیٹے، ساکن مراڑا، تحصیل نارووال۔ کہتے ہیں کہ میں نے دسمبر 1907 میں جلسہ سالانہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، اور تاریخ جلسہ سے ایک دن پہلے رات کو قادیان پہنچا تھا۔ جب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر سے صبح جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گھر سے باہر تشریف لانا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد مبارک کے پاس بہت بڑا ہجوم ہے، آدمی ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ میں چونکہ نووارد تھا، میں دوسری گلی پر کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا تھا کہ اے مولا کریم، اگر حضور اس گلی سے تشریف لے آویں تو سب سے پہلے میں مصافحہ کر لوں۔ اسی وقت کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد اسی راستے سے تشریف لے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یکلخت مجھے ایسا معلوم ہوا جس طرح سورج بادل سے نکلتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے۔ میں نے دوڑ کر سب سے پہلے مصافحہ کیا۔ حضور آریہ بازار کے راستے باہر تشریف لے گئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواب محمد علی خان صاحب کے باغ کا جو شمالی کنارہ ہے وہاں سے حضور واپس مڑے۔ غالباً مسجد نور یا مدرسہ احمدیہ کا مغربی حد ہے، وہاں حضور بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام ارد گرد جمع تھے، اور میر حامد شاہ صاحب مرحوم سیالکوٹی نے کچھ نظمیں اپنی بنائی ہوئی سنائیں۔ پھر حضرت مدد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسپیکٹر بیت المال قادیان، جو کہ راجہ فتح محمود خان صاحب کے بیٹے تھے، یاڑی پورہ ریاست کشمیر کے رہنے والے تھے۔ 1896 میں انہوں نے بیعت کی، اور 1904 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اپنے وطن میں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس دفعہ قادیان میں جا کر روزے رکھوں اور عید وہیں پڑھ کر پھر اپنی ملازمت پر جاؤں۔ ان دنوں میں ابھی نیا ہی فوج میں جمع دار بھرتی ہوا تھا۔ آج کل تو یہ عہدہ نہیں، لیکن یہ جونیئر کمیشنڈ آفیسر ہوتے تھے میرا خیال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری اس وقت ہر چند یہی خواہش تھی کہ اپنی ملازمت پر جانے سے پہلے میں قادیان جاؤں تا حضور کے چہرہ مبارک کا دیدار حاصل کر سکوں اور دوبارہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کروں، کیونکہ میری پہلی بیعت 1895 یا 96 کی تھی۔ جو ڈاک کے ذریعے ہوئی تھی، خط کے ذریعے۔ کہتے ہیں کہ میرا ان دنوں قادیان میں آنے کا پہلا ہی موقع تھا، اس لیے بھی میرے دل میں غالب خواہش پیدا ہوئی کہ ہو نہ ہو ضرور اس موقع پر حضور کا دیدار کیا جاوے۔ شاید اگر ملازمت پر چلا گیا تو پھر خدا جانے حضور کو دیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ لہٰذا یہی ارادہ کیا کہ پہلے قادیان چلا جاؤں اور حضور کو دیکھ آؤں، اور پھر وہاں سے واپس آ کر اپنی ملازمت پر چلا جاؤں۔ کہتے ہیں میں قادیان کو یہ اس سوچ کے ساتھ آیا تھا، لیکن جو ہی یہاں آ کر میں نے حضور کے چہرہ مبارک کا دیدار کیا تو میرے دل میں یکلخت یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر مجھ کو ساری ریاست کشمیر بھی مل جائے تو بھی آپ کو چھوڑ کر قادیان سے باہر ہرگز نہ جاؤں۔ یہ محض آپ کی کشش تھی جو مجھے واپس نہ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے لیے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر قادیان سے باہر جانا بہت دشوار ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے آپ کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول گیا۔ میرے دل میں بس یہی ایک خیال پیدا ہو گیا کہ اگر باہر کہیں تیری تنخواہ 1000 بھی ہوگی تو کیا ہوگا، لیکن تیرے باہر چلے جانے پر پھر تجھ کو یہ نورانی اور مبارک چہرہ ہرگز نظر نہ آئے گا۔ میں نے اس خیال پر کہ وطن کو جانا ترک کر دیا
اپنے وطن کو جانا ترک کر دیا اور یہی خیال کیا کہ اگر آج یا کل تیری موت آ جائے تو حضور ضرور ہی تیرا جنازہ پڑھائیں گے، جس سے تیرا بیڑا بھی پار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، اور قادیان میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا۔ میرا یہاں پر ہر روز کا یہی معمول ہو گیا کہ ہر روز ایک لفافہ دعا کے لیے حضور کی خدمت میں آپ کے در پر جا کر کسی کے ہاتھ بھجوا دیا کرتا، لیکن دل میں یہی خطرہ رہتا کہ کہیں حضور میرے اس عمل سے ناراض نہ ہو جائیں اور دل میں یہ محسوس نہ کریں کہ ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا، وہ اس لیے کہ ایک روز حضور نے مجھے تحریراً جواب میں فرمایا کہ آپ نے یہ بہت اچھا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ مجھے یاد کرواتے رہتے ہو، جس میں میں بھی آپ کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ پھر بھی کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی دین و دنیا میں کامیابی دے گا اور خدا آپ پر راضی ہو جائے گا، اور آپ کی شادی بھی خدا ضرور ہی کرا دے گا۔ آپ مجھے یاد دہانی کراتے رہا کرو، میں آپ پر بہت خوش ہوں۔ کہتے ہیں کہ خاکسار نے حضور کی اس تحریر کو شیخ غلام احمد صاحب نو مسلم کو دکھایا اور کہا کہ حضور نے آج خاکسار کو یہ تحریر فرمایا ہے، اور پھر کہا یہ کیا بات ہے کہ میں نے تو کبھی کسی موقع پر بھی حضور کو اپنی شادی کرنے یا کرانے کے بارے میں اشارہ تک نہیں کیا۔ اس پر شیخ صاحب ہنس کر کہنے لگے کہ اب تو تمہاری شادی بہت جلد ہونے والی ہے، کیونکہ حضور کا فرمانا خالی نہیں جایا کرتا، آپ تیاری رکھیں۔ لکھتے ہیں کہ خدا شاہد ہے کہ حضور کے اس فرمانے کے قریباً 2 ماہ کے اندر ہی میری شادی ہو گئی۔ اس سے پہلے میری کوئی بھی کسی جگہ شادی نہیں ہوئی تھی، میری 2 شادیاں حضور نے ہی کرائی تھیں، ورنہ مجھ جیسے پردیسی کو کون پوچھتا تھا۔ یہ محض حضور کی خاص مہربانی اور نظر کرم تھی کہ آپ کے فعل میری شادیاں ہوئیں، کہاں میں اور کہاں یہ عمل۔ حضرت ماسٹر محمد پریل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساکن کمال ڈیرہ سندھ لکھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اس عاجز نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جولائی 1905 میں حضرت جری اللہ فی حلول الانبیاء پر دست بیت ہوا تھا۔ اس زمانے میں مسجد مبارک بہت چھوٹی تھی، 4-5 آدمی صف میں بیٹھتے تو جگہ بھر جاتی تھی۔ اس ماہ میں بہت گرمی تھی، یعنی جولائی میں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف آور ہوتے تو میں پنکھا چلاتا تھا، ہاتھ کا پنکھا چلا جاتا تھا۔ مولوی محمد علی صاحب کا دفتر مسجد مبارک کے اوپر تھا۔ ایک دن مولوی محمد علی صاحب کو کچھ حضور کے آگے گزارش کرنی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹھ کر گزارش کروں، مگر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ کہتے ہیں یہ عاجز حضرت اقدس کے زانوں مبارک سے اپنے زانوں کو ملا کر پنکھا چلاتا تھا۔ مولوی محمد علی نے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ اس کو پیچھے ہٹنے کے لیے اشارہ کرو۔ کہتے ہیں میں اشارے پر پیچھے ہٹنے لگا تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا مت ہٹو، بیٹھے رہو اس طرح۔ یہ عاجز پھر پنکھا چلانے لگا اور مولوی محمد علی صاحب نے کھڑے ہو کر اپنی گزارش کی۔ حضرت اقدس نے ان کو مناسب جواب دیا۔ مولوی صاحب تحریر کر کے لکھ کر چلے گئے۔ اس زمانے میں تو اس بات کا خیال نہیں رہا۔ لکھتے ہیں کہ لیکن اب اس بات سے بہت سرور اور لذت آتی ہے، کیونکہ میں ایک ادنا آدمی اور بے سمجھ، اردو بھی پوری طرح نہیں آتی تھی، اور مولوی محمد علی صاحب ایم اے اور عالم تھے، مگر نبی اللہ کی نظر میں ادنا اور اعلیٰ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ عاجز 15 دن صحبت میں رہا اور ہر ایک دن میں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی چہرہ روشن دیکھنے میں آتا تھا۔ اس عاجز کو یہ ہی معلوم ہوتا تھا کہ اب حمام خانہ سے غسل کر کے آ گئے ہیں، اور سر مبارک کے بالوں جو کندھے کے برابر تھے اسے گویا موتیوں کے قطرے گر رہے ہیں۔ اس عاجز نے 15 روز میں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک میں غم نہیں دیکھا۔ جب بھی مجلس میں آتے خوش خندہ پیشانی ہوتی۔
پھر حضرت چودھری عبدالحکیم صاحب، ول چودھری شرف الدین صاحب، گھاکٹ چیمان، تحصیل وزیرآباد، ضلع گوجرانوالہ، لکھتے ہیں کہ 1902 کی گرمیوں کا موسم تھا. میں ان دنوں ملتان چھاونی ریلوے اسٹیشن پر بطور سگنل ملازم تھا. میرے خیالات اہل حدیث کے تھے اور میں مولوی عبدالجبار اور عبدالغفار اہل حدیث جو دونوں بھائی تھے اور ملتان شہر کے قلعے کے پاس ان کی کتابوں کی دکان تھی، ان سے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا کرتا تھا کہ اتفاقاً میری ملاقات مولوی بدر الدین احمدی سے ہوئی جو شہر کے اندر ایک پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. انہوں نے مجھے اخبار الحکم پڑھنے کو دیا. مجھے یاد ہے کہ اخبار الحکم کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ خدا تعالیٰ کی تازہ وحی اور کلمات طیبات امام الزمان. میں ان کو پڑھتا تھا اور میرے دل کو ایک ایسی کشش اور محبت ہوتی تھی کہ فوراً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اقدس میں پہنچوں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا اور باوجود اہل حدیث کے مولویوں کے بہکانے اور ورگلانے کے میں نے تھوڑے ہی عرصے میں قبول کر لیا احمدیت کو. مولوی بدر الدین صاحب نے مجھے قادیان فوراً جانے کا مشورہ دیا اور میرے ساتھ ایک اور اہل حدیث مولوی بھی تیار ہو گئے. وہ مولوی سلطان محمود صاحب اہل حدیث کے شاگرد خاص تھے. کہتے ہیں جب ہم غربت کی حالت تھی، 15 روپے میری تنخواہ تھی، میں نے رخصت لی اور ریلوے پاس کا حق نہیں تھا. میں نے بما دوسرے دوست کے امرتسر کا ٹکٹ لیا جو ہمارے پاس قادیان کا کرایہ پورا نہ تھا. امرتسر پہنچ کر ہمارا ٹکٹ ختم ہو گیا اور ہم نے بٹالے والی گاڑی میں سوار ہونا تھا مگر ہمارے پاس صرف 8 آنے کے پیسے تھے، اس لیے ہم نے 2 آنے کا ویر کے کا ٹکٹ لے لیا اور گاڑی میں سوار ہو گئے. یہ بھی پھر کہتے ہیں کہ وہاں سوار ہونے کے بعد پھر ہمیں خیال آیا کہ بٹالے جانا ہے اور ٹکٹ بھی اتنا نہیں ہے. خیر ہم بیٹھے رہے. اس دوران میں ٹکٹ چیکر آ گیا، اس نے ٹکٹ ہمارا چیک کیا، لیکن ٹکٹ اچھی طرح چیک کرنے کے باوجود ہمیں چیک کر کے واپس کر دیا کہ ٹھیک ہے. اور اسی طرح اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے ٹکٹ چیک کرنے والے نے ٹکٹ چیک کیا اور ہمیں کچھ نہیں کہا. ہم یہی دعا کرتے رہے کہ ایک نیک مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بے عزتی سے بچا لے. تو کہتے ہیں تو یہی جو ٹکٹ جو ہمیں آخر تک پہنچا دیا اس ٹکٹ نے، یہی ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے ایک یہی پہلا معجزہ جو ہم نے دیکھا وہ یہی تھا. لیکن بہرحال نیت نیک تھی، مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ٹکٹ لیا، نہ کہ ارادتاً دھوکہ دینے کے لیے. بہرحال لکھتے ہیں کہ جب ہم قادیان پہنچے، بٹالے سے پھر پیدل قادیان چلے گئے. قادیان جب مسجد مبارک میں داخل ہوئے اسی وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. میرے ساتھ جو دوست تھا وہ ایک اہل حدیث عالم تھا. اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہی ایک سوال کیا کہ جب قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے تو آپ کی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ حضور اسی وقت وہیں کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع فرمائی. ابھی حضور کی تقریر ختم نہ ہوئی تھی کہ میرے محترم ساتھی نے عرض کیا کہ حضور میری تسلی ہو گئی ہے، میں بیعت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ ابھی ٹھہرو اور پوری تسلی کر لو، شاید آپ کو دھوکہ نہ لگ جائے. پھر نماز ظہر پڑھا کر گھر تشریف لے گئے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کے خاتمے پر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے فرمایا کہ اخباروں میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے. یعنی کہ جو سوال اس نے کیا تھا کہ کیا ضرورت ہے قرآن اور حدیث کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت کرنے کی، کہ سب سوال جواب پہلے ہو چکے ہوئے ہیں. باہر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہتے ہیں پھر باہر سے آنے والے لوگ حضور کی خدمت میں سوال کر کے تکلیف دیتے ہیں اور اخبار کو نہیں پڑھتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب تقریر تو میں کرتا ہوں اور تکلیف آپ کو ہوتی ہے. ہر سوال کرنے والے کا بڑی خندہ پیشانی سے جواب فرمایا کرتے تھے. حضرت چودھری عبدالحکیم صاحب ول چودھری شرف الدین صاحب گاکھڑ چیمہ تحصیل وزیرآباد ضلع گوجرانوالہ
لکھتے ہیں کہ جس شام کو میں نے بیعت کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد میں حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں حاضر ہوا، جو مسجد مبارک کے چھت کے پاس ہی کوٹھری میں رہتے تھے۔ پہلی روایت بھی انہیں کی ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی چارپائی چھت پر بچھائی ہوئی تھی۔ میں ان کی خدمت میں دیر تک بیٹھا رہا اور بہت سے مسئلے پوچھتا رہا، مگر سوائے ایک بات کے اور مجھے کوئی یاد نہیں رہی، اور وہ یہ کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ مخالف لوگ کہتے ہیں کہ نور الدین دنیا کمانے کے لیے قادیان آیا ہے، مگر مجھے تو وہ چارپائی ملی ہے، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اوپر، کہ مجھے تو وہ چارپائی ملی ہے جس پر میرا آدھا جسم نیچے ہوتا ہے۔ میں تو صرف خدا کے لیے یہاں آیا ہوں، اور میں نے وہ حضرت اقدس کی بیعت میں پا لیا۔ جس خدا کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر کے میں نے پا لیا۔ یہی اعزاز تھا جس کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام نے شعر میں حضرت خلیفہ اول کی تعریف اس طرح کی ہوئی ہے کہ چخوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دین بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ یہ کیا ہی خوشی کی بات ہو اگر ہر ایک دل میں نور الدین کی طرح کے جذبہ ہو، اور یہ اسی وقت ہو جب ہر دل میں ایک یقین بھرا ہو حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کے بارے میں، حق الیقین پر قائم ہوں، تبھی وہ رتبہ ملتا ہے جو حضرت مولانا نور الدین صاحب کو ملا۔ حضرت حامد حسین خان صاحب رضی اللہ عنہ، جو محمد حسین خان صاحب مراد آباد کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ میں 1902 میں علی گڑھ سے آ کر میرٹھ میں ملازم ہوا تھا۔ میری ملازمت کے کچھ عرصے بعد مکرم خان صاحب ذوالفقار علی خان صاحب بسبیل تبادلہ بہدہ انسپکٹر آبکاری میرٹھ میں تشریف لے آئے۔ آپ چونکہ احمدی تھے اور حضرت مسیح موعود کی بیعت کر چکے تھے، لہٰذا آپ کے گھر پر دینی ذکر و اذکار ہونے لگے، اور شیخ عبدالرشید صاحب ذمہ دار ساکن محلہ رنگ ساز صدر بازار میرٹھ کیمپ پر مولوی عبدالرحیم صاحب وغیرہ خان صاحب موصوف کے گھر پر آنے جانے لگے۔ خان صاحب موصوف سے چونکہ مجھے بوجہ علی گڑھ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے محبت تھی، اس لیے میری نشست و برخاست میں خان صاحب کے گھر پر ہونے لگی۔ میں نے کتابیں دیکھنے کا شوق ظاہر کیا تو حضرت اقدس مسیح موعود کی چھوٹی چھوٹی تصانیف خان صاحب نے مجھے دیں، جن میں غالباً برکات الدعا پہلے پڑھی، اور اس طرح اور کتابیں تھیں۔ کہتے ہیں وہ میں نے دیکھنی شروع کی۔ مولوی محمد حسن صاحب امروہی خان صاحب کے یہاں تشریف لائے اور میرٹھ میں مناظرے کے طور پر گئے۔ اس وقت صرف ایک ہی مسئلہ زیر بحث تھا، اور وہ وفات مسیح کا مسئلہ تھا۔ مناظرہ وغیرہ تو میرٹھ کے شریر اور فسادی لوگوں کی باعث نہ ہوا، لیکن مولوی محمد حسن صاحب مرحوم کی تقریر ضرور میں نے وفات مسیح کے متعلق سنی۔ میرٹھ کے پبلک سے جو جھگڑا مناظرے کے متعلق ہوا، اس کے کہتے ہیں کہ علیحدہ ایک رسالے میں واقعات آ گئے ہیں۔ بہرحال تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے خان صاحب مرحوم سے موصوف سے عرض کیا کہ اگر حضرت اقدس میرٹھ کے قریب تشریف لائیں تو مجھے ضرور اطلاع دیں، میں ایسے عظیم الشان شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر نہ دیکھوں تو بڑی بدنصیبی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اس وقت مجھے بیعت کا خیال تو نہیں تھا۔ اس کے بعد 1904 میں ایک زلزلہ آیا بہت بڑا، جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آیا ہے۔ اس کے بعد ایک دن خان صاحب موصوف نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دہلی تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی زیارت کے لیے چلیں۔ کہتے ہیں میں نے آمادگی ظاہر کر دی اور پھر ہم دہلی چلے گئے۔ دہلی میں حضرت اقدس کا قیام الف خان والی حویلی میں، جو محلہ چنلری قبر میں واقع ہے، وہاں تھا۔ میں اور خان صاحب موصوف بدریہ ریل دہلی پہنچے۔ غالباً 12-1 بجے کا وقت تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مکان کے
مکان کے اوپر کے حصے میں آپ تشریف رکھتے تھے اور نیچے دوسرے دوست ٹھہرے ہوئے تھے۔ مکان میں داخل ہوتے ہوئے میری نظر مولوی محمد حسن صاحب پر پڑی، کیونکہ ان سے تعارف تھا، میرٹھ کے قیام کے وقت سے ہو چکا تھا، تو میں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں غالباً خان صاحب نے جو اس برآمدے میں بیٹھے تھے، جس کے اوپر کے حصے میں حضرت اقدس کا قیام تھا، مجھ کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں ایک چارپائی پر پانجتی کی طرف بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ جہاں میں بیٹھا تھا اس کے قریب ہی زینہ تھا، سیڑھیاں تھیں اوپر جانے کی، اوپرلے حصے میں گھر کے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اقدس اوپر سے تشریف لے آئے، اس طرف میری سیڑھیوں کی طرف میری پشت تھی، اور میں نے دیکھا نہیں آتے ہوئے، اور حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے اور آہستگی سے آ کر میرے برابر پلنگ کی پائنتی پر بیٹھ گئے، میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے، اور بڑی بے تکلفی سے۔ کہتے ہیں جب حضور بیٹھ گئے تو اس وقت میں تو پہچانتا نہیں تھا اور کوئی تھا نہیں، تو کسی نے مجھے بتلایا کہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اس وقت میں گھبرا کر وہاں سے اٹھنا چاہتا تھا کہ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہیں بیٹھے رہیں۔ یہ یاد نہیں کہ حضور نے مجھ کو بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا یا صرف زبان سے ارشاد فرمایا۔ حضرت صاحب کی تشریف لانے کے بعد تمام دوستوں کو جو مکان کے مختلف حصوں میں قیام پذیر تھے اطلاع ہو گئی، اور مکان میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس قدر یاد ہے کہ غالباً خان صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ میرٹھ سے آئے ہیں، اور اتنے میں اور باتیں ہونے لگیں، جو پھر آگے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کی گئیں، اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دوست بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ اس پر کسی اور دوست نے بھی اونچی اعلان کیا، چنانچہ بہت سے دوست آگے ہوئے اور میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ حضور نے بیعت شروع کرنے سے قبل ارشاد فرمایا کہ جو دوست مجھ تک نہیں پہنچ سکتے وہ بیعت کرنے والوں کی کمر پر ہاتھ رکھ کر جو میں کہوں وہ الفاظ دہراتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی خاموش الگ سب سے پیچھے بیٹھا رہا، کیونکہ ارادہ نہیں تھا بیعت کرنے کا، اور ہاتھ بیعت کرنے والوں کی کمر پر نہیں رکھا۔ جب حضرت صاحب نے بیعت شروع کی تو میرا ہاتھ بغیر میرے ارادے کے آگے بڑھا، اور جو صاحب میرے آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کی کمر پر میں نے رکھ دیا ہاتھ، اور اس کے ساتھ بیعت کے الفاظ دہرانے لگا۔ اور پھر دوبارہ لکھتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ہاتھ میرے ارادے سے آگے نہیں بڑھا، بلکہ خود بخود آگے بڑھ گیا۔ جب حضرت اقدس نے رب انی ظلمت نفسی کی دعا کا ارشاد فرمایا، سب نے اس کو دہرایا، میں نے بھی دہرایا، لیکن جب حضرت صاحب نے اس کے معنی اردو میں بیان فرمانے شروع کیے اور بیعت کنندوں کو دہرانے کا ارشاد فرمایا، تو میں نے جس وقت وہ الفاظ دہرائے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے سخت رقت طاری ہو گئی، اور یہاں تک کہ اس قدر زور سے میں چیخ کر رونے لگا کہ سب لوگ حیران ہو گئے، اور میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ مجھ کو خبر ہی نہیں رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب دیر ہو گئی تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ پانی لاؤ، وہ لایا گیا، اور حضور نے اس پر کچھ پڑھ کر میرے اوپر چھڑکا۔ یہ مجھ کو خان صاحب سے معلوم ہوا، انہوں نے بعد میں بتایا۔ ہاں، اس قدر یاد ہے کہ حالت بے ہوشی میں نے دیکھا کہ مختلف رنگوں کے نور کے ستون آسمان سے زمین تک ہیں۔ اس کے بعد مجھ کو کسی دوست نے زمین سے اٹھایا، میں بیٹھ گیا، مگر میرے آنسو نہ تھمتے تھے۔ اس قدر حالت متغیر ہو گئی کہ میں نیر اٹھا کر بھی بار بار روتا تھا۔ پھر خان صاحب موصوف نے میرے نام بدر اور ریویو جاری کرا دیا، اور بدر میں حضرت اقدس کی وحی مقدس شائع ہوتی تھی، اس سے بہت محبت ہو گئی، اور ہر وقت یہ جی چاہتا تھا کہ تازہ وحی سب سے پہلے مجھ کو معلوم ہو جائے۔ پھر جلسے سالانہ پر دارالامان جانے لگا اور برابر جاتا رہا، حضرت اقدس کو دعاؤں کے لیے خط لکھتا رہا، اور ایک خط کا جواب حضرت اقدس نے اپنے دست مبارک سے دیا تھا، وہ میرے پاس اب تک موجود تھا، لیکن بعد میں کہیں گم گیا۔ حضرت مستری اللہ دیتا ول صدر دین صاحب رضی اللہ عنہ ہو، سکنہ بھابڑی، ضلع گرداسپور، یہ کہتے ہیں کہ 1894 میں انہوں نے بیعت کی تھی، اور 1894 میں
ہی زیارت کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی. کہتے ہیں کہ میرے استاد کا نام مہر اللہ تھا. میں نے ان سے قرآن شریف سادہ پڑھا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ امام مہدی ظاہر ہونے والا ہے، اس کی بیعت کر لینا. جب خبر سنائی دی کہ قادیان میں حضرت امام مہدی ظاہر ہو گئے تو میں نے اپنے استاد مہر اللہ صاحب کے کہنے پر بیعت کر لی. میں نے اور میرے بھائی رحمۃ اللہ صاحب نے قادیان میں آ کر بیعت دستی کر لی اور بھامری سے ہمیشہ جمعہ قادیان میں آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہم پڑھا کرتے تھے. حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دوست اگر تمہارے پاس آیا کریں تو اس کی خاطر تواضع کیا کرو. ماسٹر عبدالرحمٰن صاحب بھی یہ بھامڑی بھی ہمارے پاس جایا کرتے تھے اور مفتی فضل الرحمٰن صاحب بھی کبھی کبھی جایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبانی اکثر دفعہ سنا ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا سلسلہ سچا ہے، اس کو انشاءاللہ زوال نہ ہوگا. جھوٹ تھوڑے دن رہتا ہے اور سچ سدا رہتا ہے. کچھ ذمہ دار مہمان قادیان میں آ گئے تھے. گرمیوں کے دن تھے. اس وقت صبح 8 بجے کا وقت ہوگا. حضرت صاحب نے باورچی سے پوچھا کچھ کھانا ان کو کھلایا جائے. باورچی نے کہا کہ حضور رات کی بچی ہوئی باسی روٹیاں ہیں. حضور نے فرمایا کچھ حرج نہیں ہے، لے آؤ. چنانچہ باسی روٹیاں لائی گئیں. حضور نے بھی کھائیں اور سب مہمانوں نے بھی کھا لیں. غالباً وہ مہمان قادیان سے واپس اپنے گاؤں اٹھوال کو جانے والے تھے. حضور نے فرمایا کہ باسی کھا لینا سنت ہے. حضرت میرا بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد میاں شرف الدین صاحب درزی گجرانوالا آبادی 4 روڈ محلہ احمد پورہ لکھتے ہیں کہ خاکسار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت قریباً 1897 یا 98 میں کی، مگر اپنے والد صاحب سے کچھ عرصہ تک اس امر کا اظہار نہ کیا. آخر کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا؟ بھید کھل گیا تو والد صاحب نے خاکسار کو صاف جواب دے کر گھر سے نکال دیا. تو خاکسار نے خدا رازق پر توکل کر کے ایک الگ دکان کرایہ پر لے لی. تنگ دستی تو تھی ہی، مگر دل میں شوق تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے بموجب حیثیت حضرت اقدس علیہ السلام کے لیے ایک پوشاک بنا کر اور اپنے ہاتھ سے سی کر حضور کی خدمت میں پیش کی جائے. اسی خیال سے میں نے ایک کرتا ململ کا اور ایک سلوار لٹھے کی اور ایک کوٹ سفید صرف سیاہ رنگ کا اور ایک دستار ململ کی خرید کر اور اپنے ہاتھ سے سی کر پوشاک تیار کر لی اور قادیان شریف کا کرایہ ادھر ادھر سے پکڑا کر قادیان شریف پہنچ گیا. دوسرے روز جمعے کے دن تھا، اس لیے خیال تھا کہ اگر ہو سکے تو یہ ناچیز اور غریبانہ تحفہ آج ہی حضور خدمت بابرکت میں پہنچ جائے تو شاید حضور جمعے کی نماز سے پہلے ہی اس کو پہن کر اس غریب کے دل کو خوش کر دیں. غرض اسی سوچ بچار میں قاضی ضیاء الدین صاحب کی دکان پر پہنچ گیا اور ان کے آگے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا. وہ سنتے ہی کہنے لگے کہ چل میاں میں تم کو حضور کی خدمت میں پہنچا دیتا ہوں. چنانچہ وہ اسی وقت اٹھ کر مجھے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے. اس وقت حضور علیہ السلام ایک تخت پوش پر بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے اور خواجہ صاحب کمال الدین صاحب تخت پوش کے سامنے ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے. ہم دونوں بھی وہاں خواجہ صاحب کے پاس بیٹھ گئے. خواجہ صاحب نے دریافت کیا کہ اس وقت کیسے آئے. قاضی صاحب نے میری خواہش کا اظہار کر دیا. خواجہ صاحب تھوڑی دیر خاموش رہ کر میری طرف مخاطب ہوئے اور کہا کیوں میاں میں ہی تمہاری وکالت کر دوں. میں نے کہا یہ تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اس پر خواجہ صاحب نے مجھ سے وہ کپڑے لے کر حضور علیہ السلام کو پیش کر دیے اور ساتھ ہی عرض بھی کر دی کہ حضور اس لڑکے کی خواہش ہے کہ حضور ان کپڑوں کو پہن کر جمعے کی نماز پڑھیں. خواجہ صاحب کی یہ بات سن کر حضور نے کپڑے اٹھا کر پہننے شروع کر دیے. مطلب وہ فوری تو نہیں پہنے ہوں گے لیکن دیکھنے شروع کر دیا. لیکن کوٹ کو پہنا. جب کوٹ پہنا تو وہ تنگ تھا. تو میں نے عرض کی کہ حضور کوٹ بہت تنگ ہے، اگر اس کو اتار دیں تو میں اس کو کھول دوں. حضور نے کوٹ اتار کر مجھے دے دیا. میں جلدی سے اٹھ کر بازار میں آیا اور ایک درزی کی دکان پر بیٹھ کر کوٹ کو کھولا تھوڑا سا اور پھر خدمت میں پیش کیا. حضور نے کوٹ پہن لیا مگر ابھی بھی بٹن پوری طرح بند نہیں ہوتے تھے. مگر حضور نے کھینچ تان کر بٹن لگا لیے
اور کچھ بھی خیال نہ کیا کہ یہ کپڑے حضور کے پہننے کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت ماسٹر خلیل الرحمن صاحب چمبر لکھتے ہیں، جو مولوی نیک عالم صاحب کے بیٹے تھے ریاست جموں کے، کہ 1929 میں پینشن حاصل کی اور قادیان آ گیا۔ 1907 کے جلسے سالانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تو تمام مسجد پر ہو گئی اور کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ حضور کے ساتھ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب بھی تھے، ان کی بغل میں جائے نماز تھی۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ جوتیاں لوگوں کی ہٹا کر جائے نماز بچھا دی جاوے۔ ڈاکٹر صاحب مذکور نے جائے نماز بچھا دی، جس پر شمال کی طرف ڈاکٹر صاحب مذکور اور ان کے بائیں طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضور کے بائیں طرف عاجز راکم نے نماز پڑھی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس دن حضرت صاحب جری اللہ مسیح موعود علیہ السلام کی تقریر سب تقریروں کے بعد تھی، یعنی کم از کم 5 گھنٹے بعد حضور کی تقریر ہوئی تھی۔ پہلے مقررین کی تقریروں میں سے راکم نے کچھ نہیں سنا، اور حضرت جری اللہ مسیح موعود علیہ السلام کے پاک صورت اور مبارک چہرے پر میری نظر تھی اور میں زار زار رو رہا تھا۔ غالباً اس کی وجہ اب مجھے یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں اس کے بعد حضور انور کو نہیں دیکھنا تھا، اس لیے اس روز راکم نے 5 گھنٹے حضور کے روئے مبارک کو ٹکٹکی باندھے دیکھا، اور بخدا مجھے کسی کی تقریر کا حصہ یاد نہیں، اور اس عرصے میں زار و کتار رویا اور پرجوش محبت سے گریا و بکا کیا۔ الحمدللہ۔ پھر اپنے وقت پر حضرت اقدس اسٹیج پر تشریف لے گئے اور سورۃ الحمد شریف کی نہایت ہی لطیف اور لذیذ پرتاثیر تفسیر بیان فرمائی۔ آج برف پڑنے کی وجہ سے ٹریفک زیادہ تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا، حالانکہ نکلا بھی پہلے تھا، لیکن جمعہ شروع ہونے کے بعد اب دھوپ نکل آئی ہے۔ چلیں تھوڑی دیر آپ لوگ صبر سے انتظار کر لیں، وقت میں اگر پورا نہیں تو کم از کم زائد ضرور لوں گا۔ حضرت غلام رسول صاحب رضی اللہ عنہ چانگریاں تحصیل پسرور ڈاک خانہ پھلوارہ ضلع سیالکوٹ لکھتے ہیں کہ خاکسار خدا کے فضل و کرم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں داخل ہے۔ میں نے 1900 میں یا 1902 میں بیعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر کی تھی۔ اس وقت حضور کی خدمت میں 1 ہفتہ رہا، اور ہم آپ کو جب آپ مسجد میں نماز کے بعد عموماً مغرب کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے دباتے تھے، اور یعنی ٹانگیں وغیرہ دبایا کرتے تھے، اور آپ ہم کو منع نہیں کرتے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ وہ شبہات جو مولوی ڈالتے تھے آپ کا چہرہ دیکھنے سے دور ہو جاتے تھے۔ چنانچہ میں نے سنا ہوا تھا کہ مہدی موعود کا چہرہ ستارے کی طرح چمکتا ہوگا، اور میں نے ایسا ہی پایا، اور میرے سارے اعتراضات آپ کے چہرے دیکھتے ہی حل ہو گئے۔ اور جب آپ پر کرم دین نے دعویٰ کیا تھا اور مجسٹریٹ چندو لال کی عدالت میں دعویٰ تھا اور بہت شور تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ضرور جیل میں جائیں گے، اور حضرت مسیح موعود فرماتے تھے کہ لوگ یہ افواہ اٹھا رہے ہیں کہ میں جیل میں جاؤں گا، ہمارا خدا کہتا ہے کہ تمہیں ایسی فتح دوں گا جیسے صحابہ کو جنگ بدر میں دی تھی، اور وہ الفاظ آپ کے اب تک کانوں میں گونجتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ صاحب احمدی پینشنر سنگرور ریاست جینت کے جنید لکھتے ہیں کہ میرا نام رحمۃ اللہ خلف مولوی محمد امیر شاہ قریشی سکنہ موضع بیرمی ضلع لدھیانہ ہے۔ کہتے ہیں خدا نے اپنے فضل و رحم سے مجھے چن لیا اور غلامی حضور سے سرفراز فرمایا، ورنہ من آنم کے من دانم۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چند ماہ لدھیانے میں قیام فرمایا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 17-18 برس کی ہوگی اور طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں حضور کی خدمت اقدس میں گاہے بگاہے حاضر ہوتا
مجھے وہ نور جو حضور کے چہرے مبارک پر ٹپک رہا تھا نظر آیا، جس کے سبب سے میرا قلب مجھے مجبور کرتا کہ یہ جھوٹوں کا منہ نہیں ہے، مگر گرد و نواح کے مولوی لوگ مجھے شک میں ڈالتے۔ اسی اسنا میں حضور کا مباحثہ مولوی محمد حسین بٹالوی سے لدھیانہ میں ہوا، جس میں شامل تھا۔ اس کے بعد خدا نے میری ہدایت کے لیے ازالہ اوہام کے ہر 2 حصے بھیجے۔ وہ سراسر نور و ہدایت سے لبریز تھے۔ خدا جانتا ہے کہ میں اکثر اوقات تمام رات نہیں سویا۔ اگر کتاب پر سر رکھ کر غنودگی ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ کتاب پڑھتا رہا اور روتا رہا کہ خدا یہ کیا معاملہ ہے؟ مولوی لوگ کیوں قرآن شریف کو چھوڑتے ہیں؟ خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں شعلہ عشق بڑھتا گیا۔ میں نے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو لکھا کہ حضرت مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 30 آیات سے ثابت کرتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی حیات کے متعلق جو آیات و احادیث ہیں تحریر فرما دیں، اور ساتھ جو 30 آیات قرآنی جو حضرت مرزا صاحب لکھتے ہیں تردید فرما کر میرے پاس بھجوا دیں، میں شائع کرا دوں گا۔ جواب آیا کہ آپ عیسیٰ کی حیات و ممات کے متعلق حضرت مرزا صاحب یا اس کے مریدوں سے بحث مت کرو، کیونکہ اکثر آیات وفات ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں اگر دیکھنا ہے تو پھر وہاں تو وفات کی آیاتیں ملتی ہیں۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے، لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، مولوی صاحب نے لکھا ان غیر احمدی مولوی صاحب نے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس امر پر بحث کرو کہ مرزا صاحب کس طرح مسیح موعود ہیں۔ جواب میں عرض ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو حضرت مرزا صاحب صادق ہیں۔ جواب ملا کہ آپ پر مرزا صاحب کا اثر ہو گیا ہے، میں دعا کروں گا۔ تو جواب میں کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے لیے دعا کریں۔ آخر میں آستانہ الوہیت پر گرا اور میرا قلب پانی ہو کر بہہ نکلا، گویا میں نے عرش کے پائے کو ہلا دیا۔ عرض کی خدایا مجھے تیری خوشنودی درکار ہے، میں تیرے لیے ہر ایک عزت کو نثار کرنے کو تیار ہوں اور ہر ایک ذلت کو قبول کروں گا، تو مجھ پر رحم فرما۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بوقت صبح قریباً 4 بجے 25 دسمبر 1893 بروز سوموار جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تفصیل اس خواب کی یہ ہے کہ خاکسار موضع بیرمی میں نماز عصر کا وضو کر رہا تھا کہ کسی نے مجھے آ کر کہا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور اسی ملک میں رہیں گے۔ میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا یہ خیمہ جات حضور کے ہیں۔ میں جلد نماز ادا کر کے گیا۔ حضور چند اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ بعد السلام علیکم، مجھے مصافہ کا شرف بخشا گیا۔ میں بادب بیٹھ گیا۔ حضور عربی میں تقریر فرما رہے تھے۔ خاکسار اپنی طاقت کے موافق سمجھتا تھا اور پھر اردو بولتے تھے۔ فرمایا میں صادق ہوں، میری تکذیب نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ لکھتے ہیں کہ میں نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ۔ تمام گاؤں مسلمانوں کا تھا۔ میں حیران تھا کہ خدایا یہ کیا ماجرا ہے۔ آج مسلمانوں کے قربان ہونے کا دن تھا، گویا حضور کا ابتدائی زمانہ تھا۔ وہ مجھے اطلاع دی گئی کہ حضور اسی ملک میں تشریف رکھیں گے، مگر حضور نے کچھ کوچ کا حکم دیا۔ میں نے رو کر عرض کی حضور جاتے ہیں، میں کس طرح مل سکتا ہوں؟ میرے شانے پر حضور نے اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھبراؤ نہیں، ہم خود تم کو ملیں گے۔ کہتے ہیں اس کی تفہیم مجھے یہ ہوئی کہ حضرت مرزا صاحب رسول عربی ہیں، مجھے فعلی رنگ میں سمجھایا گیا۔ کہتے ہیں میں نے بیعت کا خط لکھ دیا، مگر بتاریخ 27 دسمبر 1898 قادیان حاضر ہو کر نماز مغرب بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور خدا کے فضل نے مجھے وہ استقامت عطا فرمائی کہ کوئی مصائب مجھے تنزل میں نہیں ڈال سکے۔ مگر یہ بھی سب حضور کی صحبت کا تو فعل تھا جو بار بار حاصل ہوئی، اور ان ہاتھوں کو حضور کی مٹھیاں بھرنے کا فخر ہے، یعنی کہ دبانے کا بھی فخر ہے۔ گو مجھے اعلان ہونے پر رنگا رنگ کے مصائب پہنچے، مگر خدا نے مجھے محفوظ ہی نہیں رکھا بلکہ اس نقصان سے بڑھ کر انعام عنایت کیا، اور میرے والد اور میرے بھائی اور قریبی رشتہ دار احمدی ہو گئے الحمدللہ۔ حضرت مولوی فتح علی صاحب احمدی منشی فاضل دلمیال ضلع جہلم کہتے ہیں کہ میں نے 1904 میں
بال بچے آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور کی حیات مقدس میں ہر سال وما بال بچے ہی حضور کی خدمت میں پہنچتا رہا، اور جب کبھی حضور باہر نماز کے لیے تشریف لاتے اور مسجد میں بیٹھتے تو ہم ذوالمیال کی جماعت جو 5-7 کس تھے پاس بیٹھتے اور حضور کی زبان مقدس کے الفاظ سے فیض اٹھاتے، اور چند دفعہ دعا کے لیے بھی عرض کی گئی۔ اس وقت وہ چھوٹی سی مسجد جس میں 5-6 آدمی بسط مشکل کھڑے ہو سکتے تھے، پھر مسجد مبارک وسیع کی گئی۔ ایک دفعہ ہماری جماعت کے امام مسجد مولوی کرم داد صاحب نے عرض کی کہ حضور ہماری مسجد میں قدیم سے ایک امام سید جعفر شاہ صاحب ہیں، وہ حضور کے معتقد ہیں، وہ آپ کو مانتے ہیں لیکن غیروں کی بھی گاہ جنازوں میں یا نمازوں میں اقتداء کرتے ہیں، مانتے تو ہیں لیکن غیروں کے پیچھے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ وہ شخص یہاں تک معتقد ہے کہ ایک دفعہ مجھ سے اس نے خط لکھوایا اور یہ لفظ لکھوائے کہ میں حضور کے کتوں کا بھی غلام ہوں، اگر کسی وقت جہالت یا نادانی سے کمی بیشی ہو گئی ہو تو حضور فی سبیل اللہ معاف فرما دیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اب تک دنیا کی لالچ یا خوف سے غیروں کے پیچھے نماز یا جنازہ پڑھتا ہے، جو ان کی تکفیر کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو کب اس نے ہم کو مانا؟ آپ اس کے پیچھے نمازیں مت پڑھیں۔ میں اس وقت حضرت ام المومنین کے حکم سے اندر درزی تھے، کہتے ہیں سلائی مشین منگوائی، اور حضرت صاحب مرزا شریف احمد صاحب جو اس وقت 8-10 سال کے ہوں گے، ان کا کرم کوٹ تیار کر رہا تھا، اور اس طرح میں نے تیار کیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے آیا کرتے تھے، کھیوڑے سے آیا کرتے تھے ذوالمیال سے، تو ہماری عورتوں نے کہا کہ ہم 10-11 میل ہمیں پیدل سفر کرنا پڑتا ہے پہاڑی، اس لیے ہم بستر نہیں لا سکتے۔ اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ حامد علی ذوالمیال والوں کو، حامد علی صاحب جو آپ کے خدمتگار تھے، کہ ذوالمیال والوں کو رضائیاں اور بستر دے دیا کرو۔ کہتے ہیں کہ حضور کی برداشت کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دوائیاں وغیرہ بھی ہم حضور سے منگوا لیتے تھے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا لڑکا عبدالعزیز مرحوم بھی جو 7-8 سال کا تھا، جو میرے ساتھ آتا رہا اور حضور کی در زمین کے اشعار نہایت خوش آوازی سے پڑھا کرتا تھا، خوش الحانی سے پڑھا کرتا تھا، جلسوں میں بھی اور حضور کے اندر بھی آ کر سناتا تھا۔ حضور اس سے بہت پیار کرتے تھے، ذوالمیال والوں کی درخواستیں بھی یہی اندر حضور کو پہنچاتا تھا۔ ایک دفعہ محمد علی ولد نعمت نے ایک عرضی کسی خاص دعا کے لیے لکھ کر عبدالعزیز کو دی کہ حضور کو دے آؤ اور گھر جانے کی اجازت لے آؤ۔ چونکہ ابھی سویرا ہی تھا اور حضور نماز فجر کے بعد رضائی اوڑھ کر بیمار بچوں کے لیٹے ہوئے تھے، یہ بھی بچہ تھا، اس قدر ادب اور احترام کو نہیں سمجھتا تھا کہ حضور آرام کر رہے ہیں۔ حضور لیٹے ہوئے نماز فجر کے بعد آرام کیا کرتے تھے مسلم بعض دفعہ، بلکہ اکثر۔ یہ اندر گیا بچہ اور فوراً حضور کے چہرے مبارک سے رضائی اٹھا لی اور وہ رکا دیا اور ساتھ اجازت جانے کی بھی مانگی۔ لکھتے ہیں قربان ہوں میرے ماں باپ کہ ذرا بھی حضور کے چہرے مبارک پر ملال نہ آیا کہ ارے بیوقوف ہم کو بے آرام کر دیا، بلکہ پیار سے کہا کہ اچھا اجازت ہے۔ یہ تھے حضور کے اخلاق فاضلہ جس نے تمام مخلوقات کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حضرت بہاول شاہ صاحب ول سید شیر محمد صاحب جو امبالے کے تھے، لکھتے ہیں کہ ساجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح و مہدی سے کیوں کر ملایا اور مل کر ان سے کیا فیض حاصل ہوا، اس کے متعلق خاص حالات ہیں۔ میں اپنے وحدہ لا شریک خدا کو حاضر ناظر جان کر جس کے آگے جھوٹ بولنا، کفر و ضلالت اور جہنم حاصل کرنا ہے، بیان کرتا ہوں کہ مجھے خدا کے فضل سے دین کے ساتھ بچپن سے ہی محبت تھی۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں ایک سنت نبی پر عمل کرنے اور اس میں کچھ کجروی پیدا ہونے کے باعث ایک فوجداری مقدمہ 3 سال تک رہا، جس میں تنگی اور تکلیف کی کوئی حد نہ تھی۔ میرے سے زیادہ گاؤں والوں کو تکلیف تھی کیونکہ اس کجروی کا وہی باعث تھے۔ بچپن ہی سے مجھے کسی سچے راہبر اور رہنما کی دل میں خواہش تھی، کئی بزرگوں کی طرف نظر تھی، دل کو اطمینان نہ تھا۔
آخر میاں جی امام الدین صاحب چک لوٹوی کی معرفت، جو میرے استاد اور مولوی عبدالحق صاحب کے جو اس وقت زندہ لیکن مسیح موعود سے منحرف ہیں کے والد تھے، جو اس وقت زندہ ہیں لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کو نہیں مانا، ان کے والد تھے، یعنی عبدالحق صاحب کے والد تھے، جو میرے احمدی ہونے کے بعد احمدی ہو کر فوت ہوئے، یعنی بیٹا نہیں احمدی ہوا، والد احمدی ہوئے، اور لیکن ان کے بعد ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنیمت رحمت کرے۔ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کی نسبت باتیں سننے میں آتی اور فرمایا کرتے کہ زمانہ امام کو چاہتا ہے، اور واقعی مرزا صاحب سچے امام ہیں۔ لوگ ان کو برا کہتے ہیں، میری طرف اور مولوی عبدالحق صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ دیکھنا کہ تم ان کو کبھی برا نہ کہنا۔ جب مولوی محمد حسین صاحب دہلی میں مولوی نذیر حسین صاحب کے پاس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے گئے تھے، اس وقت میں اور مولوی عبدالحق مولوی نذیر حسین کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی ہی میں تھے۔ میں تو 6-7 ماہ کے بعد واپس اپنے استاد کی خدمت میں چک لوٹ حاضر ہو گیا، لیکن مولوی عبدالحق صاحب دہلی میں پڑھتے رہے۔ مولوی محمد حسین نے دہلی سے واپس آ کر ہمارے ارد گرد کے گاؤں میں حضرت صاحب کو لوگوں سے کافر کہلوانے کی خاطر دورہ شروع کیا۔ میاں جی امام الدین صاحب کے پاس بھی پہنچے، لیکن انہوں نے ہرگز برا نہ کہا اور یہ جواب دیا کہ آپ نے جو کفر کا محل تیار کیا ہے، اس میں میرے لیے اینٹ لگانے کی کون سی جگہ خالی ہے؟ آپ عالم ہیں، آپ ہی کو مبارک ہو۔ آخر محمد حسین نا امید ہو کر چلا گیا۔ مجھے منشی عبداللہ صاحب سنوری، جو مسیح موعود علیہ السلام کے سچے خادم تھے اور ان کا ذکر خیر اکثر مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں نہایت خوبی سے کیا ہے، ان سے محبت تھی۔ جب مقدمے نے زیادہ طول پکڑا تو مولوی عبداللہ صاحب سنوری اور مولوی عبدالحق صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کروانے کے لیے بھیجا۔ جب میں بٹالے سے چلا اور لوگوں سے مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت حالات دریافت کرنے شروع کیے تو جو بھی ملتا وہ یہی کہتا کہ وہاں مت جاؤ، وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ مولوی برا کہتے ہیں، تم بھی برے یعنی کافر ہو جاؤ گے۔ مگر میں ان کو کہتا کہ اب تو میں آ گیا ہوں، جو بھی خدا کرے اگر سچ ہوا پھر تو میں خدا کے فضل سے مولویوں سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ آخر میں 11 ستمبر 1898 کو دارالامان پہنچا۔ تھوڑا سا دن باقی تھا۔ حضور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مبارک کے اوپر تشریف فرما تھے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ، مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی صادق صاحب رضی اللہ عنہ اور بھی چند اصحاب خدمت میں حاضر تھے۔ ایک مولوی عبدالقادر صاحب مرحوم لدھیانوی سیڑھیوں کے قریب مسجد مبارک کے اوپر کھڑے تھے۔ یہ مولوی عبدالحق صاحب کے صرف و نحو کے استاد تھے اور مجھ سے بھی واقف تھے۔ وہ بڑی خوشی اور اتفاق سے مجھ سے ملے اور مجھے انہیں دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم بیعت کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر فرمایا کہ تم مولویوں سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مولویوں سے تو نہیں ڈرتا۔ حضور کی سچائی تو مجھے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھنے سے ظاہر ہو گئی کہ یہ منہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا۔ ایک اور شخص کئی روز سے حضور کی خدمت میں بیعت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میری بیعت لے لیں، میں نے گھر کو واپس جانا ہے۔ حضور نے جواب فرمایا کہ ٹھہرو، خوب تسلی کرنی چاہیے۔ پھر اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ مولوی عبدالقادر صاحب نے میری نسبت حضور کی خدمت میں خود ہی عرض کیا کہ یہ شخص بیعت کرنا چاہتا ہے۔ حضور اسی وقت جو کسی قدر اونچے بیٹھے تھے نیچے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آؤ، جس نے بیعت کرنی ہے وہ شخص کرنی ہے۔ وہ شخص تو پہلے ہی پاس بیٹھا تھا جو پہلے بیعت کرنا چاہتا تھا۔ میں سیڑھیوں پر سے کھڑا حضور کی طرف چلا، 2-3 ہاتھ کے فاصلے پر رہا تو میرے دل پر ایسی کشش ہوئی جیسے کوئی رسا پا کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میری چیخیں نکل گئیں اور بے اختیار ہو کر حضور کے پاس بیٹھا اور خوشی سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور ہم دونوں شخصوں نے بیعت کی اور بعد میں حضور سے مقدمے کے بارے میں دعا کے لیے عرض کی۔ حضور نے دعا فرمائی اور میں اس کے بعد 10 دن وہاں ٹھہرا۔ کہتے ہیں کہ حضور سے اور قادیان سے ایسی محبت ہو گئی کہ واپس گھر جانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ قادیان بالکل بہشت کا نمونہ دکھائی دیتا تھا۔ یہاں ہر وقت سوائے خدا کے ذکر کے دنیا کے ذکر و فکر کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہر طرف سے سلامن سلامہ کی آواز آتی تھی۔ میرے سارے غم و اندوہ دور ہو گئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام پر قتل کا جھوٹا مقدمہ
جو پادریوں کی سازش سے ایک لڑکے کے ذریعے چل رہا تھا یا چل چکا تھا، وہ بھی چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں میں اجازت لے کر پھر آ گیا، اور پھر لیکن کہتے ہیں کہ بیعت کرنے پر میری حالت بالکل تبدیل ہو گئی۔ خدا کے ساتھ ایسی محبت اور عشق پیدا ہو گیا کہ رات دن سوائے اس کے ذکر کے سونے کو بھی دل نہ چاہتا تھا۔ اگر سوتا تھا تو دھڑ دھڑا کر یعنی گھبرا کر اٹھتا تھا، جیسے کوئی اپنے پیارے سے علیحدہ ہو گیا ہوتا ہے۔ میرے دل کی عجیب حالت تھی، گاہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دل کو پکڑ کر دھوتا ہے۔ خشوع و خضوع ہر روز بڑھتا جاتا تھا۔ یہ حضور کی توجہ کا اثر تھا۔ ایک دن خشوع کی حالت میں ایسا معلوم ہوا کہ میرا دل چیرا گیا اور اس کو دعا کر کے دھو دیا گیا، اور ایک نئی روح اس میں داخل ہو گئی ہے، جسے روح القدس کہتے ہیں۔ میری حالت حاملہ عورت کی طرح ہو گئی۔ مجھے اپنے پیٹ میں بچہ سا معلوم ہوتا تھا۔ میرا وجود ایک لذت سے بھر گیا اور نورانی ہو گیا، اور نور سینے میں دوڑتا معلوم ہوتا تھا۔ ذکر کے وقت زبان میں ایسی لذت پیدا ہوتی تھی جو کسی چیز میں وہ لذت نہیں۔ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی نمازوں میں بہت لذت آتی تھی، اور خوش ہو کر کہتے تھے کہ کیسی اچھی نماز پڑھائی ہے۔ یہ حالت اصل میں میری حالت نہ تھی، بلکہ مسیح موعود کی حالت کا نقشہ تھا۔ مقدمہ تو خدا کے فضل سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں سے میرا دارالایمان ہوتا ہی جاتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک پہنچانے کا یہ سبب بنایا تھا، جس کے ذریعہ اپنے ناچیز بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ میں مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں اور مخالفوں کی کتابوں کو لے کر اکیلا مسجد میں بیٹھتا اور خوب غور سے سب کا مطالعہ کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دلائل کو قرآن شریف کی آیتوں کے مطابق پاتا۔ ایک دن میں ایک مخالف کی کتاب دیکھ رہا تھا اور دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسے عالم ہیں جو ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی نیند آ گئی اور سو گیا، اور الہام ہوا بل عجبوا ان جاءہم قوم منذر۔ یہ الہام میرے دل پر ایسا داخل ہوا جیسے کوئی چیز نالی کے راستے داخل ہوتی ہے۔ دل پر آتے ہی زبان پر جاری ہو گیا، اور اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے کہ یہ عالم ایک ایسی قوم ہے، جب ان کے پاس ڈرانے والی قوم آئی یعنی نبی، تو یہ تعجب ہی کرتے رہے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہیں۔ میں اپنے الہام اور خوابوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں لکھتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی قسم کا اعتراض مسیح موعود علیہ السلام پر کرتا، اس کے جواب کے لیے جھٹ قرآن شریف کی آیت میرے سامنے آ جاتی اور میں نے قرآن شریف سے اس کا جواب دیتا۔ ایک دفعہ ایک مولوی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت قرآن شریف سے دکھاؤ جہاں موت کا لفظ آیا ہو۔ میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی اب کوئی بھی اہل کتاب قرآن شریف کے اس فیصلے کو پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام سولی اور قتل کی موت سے نہیں مرے، بلکہ اپنی طبی موت سے مرے ہیں۔ طبی موت پر ایمان لانے سے پہلے ایسی بات پر ایمان لائیں گے کہ سولی اور قتل کی موت سے نہیں مرے۔ بہی کی ضمیر وما قتلہ وما صلبہ کی طرف ہے۔ موت ہی سے عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت مراد ہے، جس کی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کو گواہی دیں گے کہ میں سولی اور قتل کی موت سے نہیں مرا، بلکہ قرآن شریف کے فیصلے کے مطابق طبی موت سے مرا ہوں۔ وہ مولوی اس بات کو سن کر جھٹ بھاگ گیا، اور اس وجہ سے پھر وہاں کا گاؤں کی اکثریت احمدی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں پھر مولویوں کے ورگلانے پہ اور ڈرانے پہ کچھ لوگ پھر بھی گئے۔ حضرت مدد خان صاحب رضی اللہ عنہ جو انسپیکٹر بیت المال قادیان بھی تھے، کشمیر کے رہنے والے تھے، 1896 میں 1996
4 میں زیارت. کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے خدا کہ میں تیرے پاک نبی کے حالات لکھنے لگا ہوں تو اس میں برکت ڈال، اس میں کوئی بناوٹی بات نہ لکھی جائے. اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ 1904 میں جب کہ کرم دین کے ساتھ مقدمہ تھا گرداسپور میں، چندو لال کے عدالت میں اپنی طرف سے وکیل خواجہ کمال الدین صاحب تھے، مکرم کرم دین صاحب کی طرف سے مول راج اور نبی بخش وکیل تھے. قادیان سے خاکسار سید احمد نور صاحب اور حافظ حامد علی صاحب گڈے پر کتابیں لے کر گرداسپور پہنچے تو دیکھا کہ ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کڑیانی والے بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کو اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ فرمایا بھائی صاحب مجھ کو اس واسطے گھبراہٹ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر یہ مشورہ کیا گیا ہے کہ حضور کو ضرور ہی حوالات میں دیا جائے، چاہے 5 منٹ کے واسطے ہی کیوں نہ ہو، مگر ضرور ہی آپ کو حوالات میں دیا جائے. چندو لال نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہوا ہے. مجھ کو یہ خبر ایک بڑے افسر نے دی ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی ثواب کا کام کرے، حضور کو یہ پیغام پہنچا دے کہ آپ گرداسپور نہ آئیں، بیماری کا سرٹیفکیٹ لے لیں، اگر 100 روپیہ بھی خرچ نہ پڑے تو خرچ کر دیں، میں خود ادا کر دوں گا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ کیا حضور جھوٹا سرٹیفکیٹ لیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی صاحب اگر کسی نے ثواب لینا ہے تو لے. میں نے کہا کہ کیا اسی کو کوئی جائے؟ انہوں نے کہا ہاں. اس کے بعد میں نے کہا اچھا مجھے لالٹین دے دیں، میں ابھی رات ہی چلا جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے اس وقت مجھے لالٹین دی. میں گرداسپور سے قادیان کو روانہ ہوا اور رستے میں مجھے 2 آدمی بھی مل گئے، شیخ احمد علی صاحب اور منشی عبدالغنی صاحب. 2 بجے ہم مسجد مبارک پہنچے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے باہر. جب انہوں نے آواز دی تو السلام علیکم کے بعد میں نے عرض کیا. انہوں نے کہا آپ تو کتابوں کے ساتھ گئے تھے گرداسپور. تو میں نے ساری کہانی سنائی تو ڈاکٹر اسماعیل صاحب کی بہت بری حالت ہے اور انہوں نے یہ پیغام دے کے مجھے واپس بھیجا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ چکروں کی بیماری تو مجھے پہلے ہی ہے اور سرٹیفکیٹ لینے کا ارادہ تو میرا پہلے ہی تھا، مگر اب تو میں پیغام لیا انہوں نے روکا ہے، لیکن اب تو میں گرداسپور ہی جا کر سرٹیفکیٹ حاصل کروں گا، اب یہاں نہیں رکوں گا. خوف والی کوئی بات نہیں. آپ نے اندر سے میرے واسطے رضائی بھجوائی. میں سو گیا، تھکا ہوا تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام گرداسپور روانہ ہو گئے، رکے نہیں وہاں قادیان میں. خیر ایک لمبی کہانی ہے. کہتے ہیں میں سویا رہا. اس کے بعد مجھے لوگوں نے روکا بھی کہ اب نہ جاؤ. حضرت مسیح علیہ السلام روانہ ہو چکے ہیں، بلکہ پہنچ بھی گئے ہوں گے. لیکن جب میری آنکھ کھلی اس کے بعد میں تیار ہو کے دوبارہ پیدل چل پڑا، تاکہ جب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب یہ پیدل نہ آئے بلکہ ٹانگے پہ بھیجنا. بہرحال کہتے ہیں رستے میں میری بہت بری حالت ہو گئی، مجھے بخار بھی چڑھ گیا اور لوگوں نے مجھے صحیح روکا تھا کہ نہ جاؤ، 3را چکر ہے یہ تمہارا، تھکے ہوئے ہو گئے اور اتنی عادت بھی نہیں ہے تمہیں سختی کی. لیکن بہرحال کہتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا. اس مکان میں پہنچا شام کے وقت جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے. تو دروازے کے اندر ابھی داخل ہی ہوا تھا کہ میرے کان میں آواز آئی کہ کیا مدد خان کو بھی یکے پر بٹھا کر لے آئے تھے یا نہیں. تو یہ آواز میرے کان میں آ گئی جیسے کوئی سویا ہوا جاگ اٹھتا ہے. اسی طرح میں بھی یہ آواز سن کر جاگ اٹھا. جب میں صحن میں پہنچا تو کسی دوست نے آواز دی کہ حضور مدد خان آ گیا ہے. میں نے بھی جا کر حضور کو السلام علیکم عرض کیا. حضور نے جھٹ اپنا دست مبارک آگے کیا، میرے ہاتھ کو پکڑ کر فرمانے لگے جزاک اللہ، یہ بہت ہی بڑے بہادر ہیں. یہ ان کا 3را چکر ہے قادیان اور گرداسپور کے درمیان. حضور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں یہاں تک پکڑا تھا مجھے محسوس ہوا کہ گویا میں گرداسپور سے کبھی قادیان گیا ہی نہیں. یا تو میری حالت نیند اور تھکان سے سخت مضطرب ہو رہی تھی کہ کسی کے ساتھ بولنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، اور بدن میں بخار ہو رہا تھا، مگر خدائی نشان خدا کے مرسل نے اس خاکسار کا ہاتھ نہ چھوڑا جب تک کہ میں نے محسوس کیا کہ میری تھکان بالکل اتر گئی ہے. چند منٹ پہلے میں مردہ تھا، حضور کا دست مبارک میرے ہاتھ کو لگتے ہی میری کوفت اتر گئی، تھکان دور ہوئی، بدن ہلکا پھلکا ہو گیا اور کوئی بھی تکلیف باقی نہ رہی. یہ کیا بات ہے
یہ تو حضور ہی کی کوئی کرامت ہے۔ مجھ کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ مان لیا بھوک اور پیاس کسی خوشی سے دور ہو سکتی ہے، مگر یہ کوف، تھکان، نیند کا غلبہ حضور کے دست مبارک کے چھونے سے دور ہو گئے۔ یہ حضور ہی کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ مجھ مردہ میں گویا روح آ گئی۔ حضور نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا جب تک کہ ہر قسم کی تکلیف خاکسار کی دور نہ ہو گئی۔ اس سے پیشتر میرا جسم پتھر تھا، ہلنا دشوار تھا۔ میرے خیال میں مردے کو زندہ کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا گویا میں گرداسپور گیا ہی نہیں تھا۔ حضور نے حکم دیا کہ کھانا لاؤ۔ خاکسار کو بھی حضور نے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ میں نے حضور کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہ حضور کی میزبانی اور خاص شفقت تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ حضور میرا نام کس طرح حضور کے منہ پر چڑھ جائے اور حضور میرا نام لیں، اور یہ بہت مختلف مواقع بیان کیے ہیں کہ اس طرح موقع پیدا ہوتے رہے، حضور میرا نام لیتے رہے اور ذاتی طور پر مجھے جانتے تھے۔ تو یہ ان بزرگوں کے واقعات ہیں جو میں پہلے بھی ایک دو دفعہ سنا چکا ہوں، وقتاً فوقتاً بیان کرتا ہوں کہ خاص طور پر ان خاندانوں کو جن کے بزرگ ہیں یہ یاد رہے کہ ان بزرگوں کے کس قدر ہم پر احسان ہیں، ورنہ شاید آج بہت سو میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ حق کو اس طرح قبول کر لیتے جس جرت سے ان بزرگوں نے قبول کیا ہے۔ بس ان بزرگوں کی نسلوں کو بہت زیادہ اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور پھر ساتھ ہی اپنے ایمان کی ترقی اور استقامت کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ نیز ان بزرگوں کے نمونوں پر، ان کے نقش قدم کو پر چلنے کی، ان کے جو تعلق تھا حضرت مسیح علیہ السلام سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان نمونوں پر چلنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اپنے وہ لوگ ایسے تھے جن میں سے بعض میں علم کی کمی بھی تھی، لیکن علمی اور روحانی پیاس بجھانے کے لیے ایک تڑپ رکھتے تھے وہ لوگ، جو انہوں نے بجھائی اور ایک سچے عاشق ثابت ہوئے، اور اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق پیدا کیا، جیسا کہ بعض واقعات میں آپ نے سنا۔ بس یہ وہ محبت اور وفا کے نمونے ہیں جن کو آگے نسلوں کو بھی قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور وفا کے ان نمونوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔